ہم اکثر گانے سنتے ہیں، تال پر جھومتے ہیں اور محفل سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن شاید ہی کبھی ہم یہ سوچتے ہوں کہ ان سروں اور تالوں کے پیچھے کتنی محنت، کتنی جدوجہد اور برسوں کی ریاضت چھپی ہوتی ہے۔ آج کی روزگار کی داستان ایسے ہی محنتی فنکاروں کی کہانی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے برس ہا برس صرف ایک ہنر کے نام کر دیے۔ ایسے انسان جنہوں نے خوشی ہو یا غم، ہر موسم میں اپنے فن کے ذریعے نہ صرف لوگوں کے دل جیتے بلکہ اپنے خاندان کا رزق بھی کمایا۔ السلام علیکم، میں ہوں عامر پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں روزگار کی داستان۔ آج ہم مل رہے ہیں ایسے میوزیشین سے جو برس ہا برس سے موسیقی کے میدان میں اپنی محنت سے روزی کما رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان کی جد و جہد، ان کے سفر، ان کی زندگی کی اصل داستان۔ اور ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں ہزارہ ڈویژن کے خوبصورت شہر ایبٹ آباد میں۔ چٹیا چنا تیری چاندنی کا کولا بنگلہ، او کا کولا بنگلہ نواں پیا، چل ویکھن چلیے کہ ہو جیا، چل ویکھن چلیے کہ ہو جیا۔ ناصر بھائی، ایک چھوٹا سا تعارف اپنا کرائیے گا ناظرین کو بتانے کے لیے۔ میرا نام ناصر ہے اور میں محلہ نور الدین ایبٹ آباد میں ہی پیدا ہوا، اور وی آر لیونگ ان دا ہارٹ آف ایبٹ آباد سٹی میں رہتے ہیں۔ زبردست۔ میرا نام عاشر لازر ہے جی، اور میں بھی ایبٹ آباد سے بلانگ کرتا ہوں، پیدا بھی یہیں پر ہوئے ہیں اور سارے شوق ادھر ہی پورے کیے ہیں جی۔ یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا میوزک بجاتے ہوئے، سیکھا کب، اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کن استادوں سے سیکھا، ناظرین کو پتہ چلے گا۔ یہ میں تقریباً 6 سال کا تھا، تو اس وقت سے والد صاحب طبلہ بجاتے تھے، بس وہیں سے شوق ہوا۔ پھر میں نے والد صاحب سے طبلے کی کچھ بیسک لیسن لیے۔ پھر جب بعد میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہوا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، تھوڑا سا آگے بھی جانا چاہیے۔ تو پھر میں راولپنڈی میں میرے استاد اقبال بالا خان کے نام سے مشہور ہیں، ان کا بیٹا فیضان علی بھی بہت زبردست طبلہ نواز ہے ابھی، تو ان سے میں نے پھر یہ لیسن لینے شروع کیے، اور شکر ہے خدا ان کا کہ آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور گٹار کے میرے جو ٹیچر تھے وہ ڈینس جوزف صاحب، وہ پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، تو ڈینیل جوزف صاحب کے بیٹے ہیں، تو ان سے بیسک میں نے ریکارڈز سیکھنا شروع کیے۔ تو شکر ہے خدا ان کا آج تک اچھا، بہت کنسرٹس کرتا ہوں، جاپان تک خدا نے موقع دیا، اور دبئی میں جگجیت سنگھ کے ساتھ بھی پروگرام کرنے کا موقع ملا، تو بہت اچھا، شکر ہے خدا ان کا۔ میرا تو کچن ہی اسی میوزک سے چلتا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ بہت اچھا، خدا نے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ میں تقریباً 88 میں نے طبلہ سٹارٹ کیا سیکھنا۔ مجھے یاد ہے میں 8 کلاس میں کے ایگزام دیے تھے بورڈ کے، تو میں ایسے ہی گھوم رہا تھا، تو بڑے بھائی میرے مجھے کہتے ہیں یار ادھر ادھر نہ گھوم پھر، تو ادھر کم از کم طبلہ ہی سیکھ لے۔ تو اس وقت سے میں نے سٹارٹ کیا۔ پھر بیسکس جو لیسنس تھے وہ میں نے اپنے بڑے بھائی سے لیے، اور پھر انہوں نے ہی مجھے انٹروڈیوس کیا اپنے استاد اقبال بالا، ان کا نام ہے، بالے سے زیادہ مشہور ہیں، تو وہ ان سے پھر میں نے کچھ لیسنز لینا شروع کیے۔ مختلف استادوں سے بھی، استاد لال خان جیسے لوگ ایبٹ آباد میں آئے، ان کے ساتھ سنگت کرنے کا موقع ملا، ان سے طبلہ بھی سیکھا میں نے، انہوں نے بھی مجھے، اور پھر میں نے ہارمونیم سیکھنا شروع کیا، جن میں میرے استاد تھے استاد مولا بخش صاحب مانسیرا میں، وہ رہائش پذیر تھے، اور میں ان کی شاگردی کی، اور میں نے ان سے ہارمونیم کے جو کچھ چند راگ تھے میں نے سیکھے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کچھ گٹار اور وائلن کے بھی لیسنس میں کر رہا ہوں آج کل۔ زبردست۔ تو بس یہ میوزک اسی طریقے سے شوق سے چل رہا ہے جی۔ ابھی آپ نے ذکر کیا جگجیت صاحب کے ساتھ پرفارم کرنے کا، یہ قصہ تو بتائیے ذرا۔
عامر بھائی بات یہ ہے کہ میں 2003 میں دبئی جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پہ بھی میں جاب کی تلاش کر رہا تھا، تو مجھے پتہ چلا ریڈیو پہ ٹی وی پہ یہ ایڈورٹائزمنٹ چل رہی تھی کہ جگجیت سنگھ صاحب اپنی کتاب کی جو انہوں نے بیونڈ ٹائم لکھی ہے تو اس کی پروموشن کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ایک دن وہ دبئی میں رہے اور دوسرے دن انہوں نے شارجہ میں آنا تھا جہاں پہ ہم رہ رہے تھے، تو شارجہ میں سہارا سینٹر میں وہ آئے تو ہم ان سے ملاقات کرنے کو گئے۔ بہت اچھی ملاقات رہی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میری بھی ڈیٹ آف برتھ 8 فیبروری ہے، تو ان کی بھی 8 فیبروری تھی، تو اس وجہ سے وہ بہت ہی پیار کرنے لگ پڑے مجھ سے۔ پھر میں نے بتایا اپنا کہ بھی میں طبلے کا شوق رکھتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یار تو میرا سٹار ہے، تو پھر آج ایک چھوٹا سا پروگرام ہے اور مجھے مکمل یقین ہے کہ یو ول پلے ود می، تو یو کین پلے ود می۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ہماری نجی سی محفل ہے دوستوں کی، کیونکہ یہ کوئی بہت بڑا کنسرٹ نہیں ہے، تو وہاں پہ ان کے ساتھ پھر ہم بجانے کا موقع ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اتنے بڑے فنکار کے ساتھ موقع ملا۔ اور میں نے ان کو بتایا کہ کائنڈلی میرا یہ تعارف کروائیے کہ بھی یہ ناصر ایبٹ آباد سے آیا ہوا ہے، پاکستان سے ہے۔ میں نے کہا یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی، تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اور اس کے علاوہ پھر خدا نے موقع دیا 2008 میں پھر مجھے جاپان جانے کا موقع ملا۔ اس میں ہم 3 بندے ایمبیسی کی طرف سے، ذاکر میر مغل، سردار محمد رباب پہ تھے، ذاکر میر فلوٹ پہ تھے اور میں طبلے پہ تھا۔ تو وہاں پہ 14 اگست کا ہم نے پروگرام کیا ایمبیسی کا، تو خدا کا شکر ہے بہت زبردست تھا، ہماری وہ یادیں ہیں زندگی کی۔ عاشر بھائی، ابھی ناصر بھائی نے ذکر کیا کہ انہوں نے جگجیت سنگھ صاحب کے ساتھ بھی پرفارم کیا۔ آپ کوئی ایسا فنکشن بتائیے، کوئی ایسی یادگار محفل ہو، کوئی کانسرٹ ہو جو ایک اچھی یاد کے طور پہ آپ یاد کرتے ہوں۔ عامر بھائی مجھے یاد پڑتا ہے کہ بڑی عید تھی، تو ہمارے دوست تھے، وہ ایک سرکاری آفیسرز کے ساتھ کام کرتے تھے، وہ مجھے لے گئے مانسیرا ایک پوائنٹ پہ، تو وہاں کچھ فیملیز اکٹھی تھیں اور پی ٹی وی کے کچھ لوگ تھے جو ڈائریکٹرز وغیرہ، ان میں سے وہ بھی شامل۔ اور جب محفل ہو رہی تھی تو غزل گیت چل رہی تھی، تو انہوں نے کچھ ان کی فیمیلز تھی اور میل، انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی صرف ہم سولو طبلہ سننا چاہتے ہیں، وداؤٹ اتنا انجوائے کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ پھر جب میں نے سولو سنایا تو ان کو اتنا مزہ آیا، اتنا لطف آیا کہ انہوں نے مجھے اسپیشلی انویٹیشن بعد میں دیا جب وہ محفل ختم ہوگی۔ اس بندے کو انہوں نے کہا کہ آپ نے آنا ہے 4 صدا، لیکن اگر طبلے والا وہی آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ بھی نہ آنا۔ تو یقین مانے جب وہاں گئے تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے شکر گزاری بھی کی میری اور بڑی خدمت بھی کی کہ یارا آپ آ گئے اور ہماری خوشیوں کو دوبالا کیا، اور وہ مجھے یادگار ہے کہ وہ بڑا ہی انہوں نے لطف بھی لیا اور بڑا مزہ آیا، بہت اپریشیٹ کیا ہے۔ ناصر بھائی، میوزک ایز اے پروفیشن آپ نے اپنایا ہوا ہے، آپ کا جو معاشی نظام ہے گھر کا، وہ میوزک سے ہی چلتا ہے یا ساتھ میں کچھ اور بھی انکم کا کوئی دوسرا ذریعہ ہے؟ میں شروع میں تو ایز اے میوزک ٹیچر اسکولز میں کام کرتا رہا ہوں، صحیح، جن میں ایبٹ آباد کے لوکل اسکولز ہیں، اور پھر آخر میں بیکن ہاؤس میں بھی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ صحیح۔ اس کے علاوہ کنسرٹس میں کرتا ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ میں طبلہ بجا کے، گٹار بجا کے گاتا بھی ہوں۔ صحیح۔ اور گھر کا نظام اسی سے چلتا ہے۔ ناصر میں ایک سوال پوچھوں گا آپ سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی شخص موسیقی کو اپنا پروفیشن بنا کر گھر کا خرچہ چلا سکتا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ پاکستان میں بالکل اس کو روزگار کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ بندہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ اپنے فن میں اگر کوئی وائلن بجاتا ہے تو اس کو ٹھیک وائلن آنی چاہیے، ماہر ہو، سیکھا ہوا ہو، طبلہ بھی سیکھا ہوا ہو۔ اگر گٹار سکھانا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے تاکہ بیسک لیسنز دے سکے، تو وہ سکھا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ تو ابھی کافی اویئرنیس ہے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، نیٹ ہے۔ اس میں یہی ہے بات عامر بھائی کہ پروفیشن جس طرح کے آج کل دنیا میں حالات چل رہے ہیں، یہ بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ جب حالات اچھے ہوتے ہیں
تو لوگوں کا مائنڈ بھی فریش ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں مل بیٹھ کر گیدرنگ کریں، میوزک کریں. جب حالات اچھے نہیں ہوتے تو پھر جو یہ ہمارا پروفیشن ہے اس سے بڑا ٹف ہو جاتا ہے، وہ لائف ٹف ہو جاتی ہے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ سروائیو کرنا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وقت گزر رہا ہے اور چانسز ملتے ہیں، مواقع ملتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں گیدرنگ، لوگ ان حالات میں بھی گیدرنگ کر لیتے ہیں کچھ لوگ. ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا، جیسے آپ نے موسیقی کو پیشے کے طور پہ اپنایا ہوا ہے، تو کیا کبھی موسیقی کا پیشہ ہونا پریشانی کا باعث بنتا ہے یا بنا؟ جی خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ اتنا زیادہ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ آج کل کے معاشی حالات لوگوں کے بڑے خراب ہو گئے ہوئے ہیں، تو یہ ہے کہ میوزک ایک لگژری ہے تو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ لوگ نہ بھی دیں، صرف سن بھی لیں تو یہ بھی بڑی بات ہے. تو ہم لوگوں کے دلوں کو خوش کرتے ہیں، کیونکہ ایک انسان کا دل خوش کرنے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. تو یہ ہے کہ کبھی ہو جاتا ہے. فنکار تو پورے پاکستان کے پیچھے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ اتنا ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. لوگ سنتے بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں وہ چھوڑو جی. ناصر بھائی، اگر کوئی شخص بھی کوئی میوزک انسٹرومنٹ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے، کتنے عرصے میں سیکھ سکتا ہے؟ عمر بھائی، بات یہ ہے کہ میوزک دور سے جب انسان دیکھتا ہے تو بڑا آسان لگتا ہے. اچھا، صحیح. جب بندہ خود کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑی مشکل کام ہے. صحیح. ہاں جی. تو اس کو بغیر استاد کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ ایک اپنا ٹیچر چوز کریں، یعنی پریکٹس کریں. تو یہ پریکٹس ہے ساری زندگی. تو یہ تو ریاض کا کام ہے سارا. اور جیسے آپ استاد کی خدمت بھی کریں اور اس کی دعائیں بھی لیں، یہ دعاؤں کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا. کئی لوگ بہت پریکٹس کرتے ہیں لیکن وہ برکت، وہ بلیسنگ نہیں ملتی. تو یہ ہے کہ اس میں یہ محبت والا کام ہے، تو آپ نے اس کو محبت سے کرنا ہے. اور اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کو اس کو ڈیلی پریکٹس کرنا ہے. بے شک اگر 5 منٹ کے لیے بھی اس کو ہاتھ لگائیں تو ضرور ہاتھ لگائیں. وہ کہتے ہیں the music is not as simple as it seems to be، کہ یہ جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں. اور اس میں آپ کی ڈیڈیکیشن چاہیے سب سے پہلے. اگر آپ کی ڈیڈیکیشن نہیں ہے، آپ انسٹرومنٹ سیکھتے ہیں اور اس پر محنت نہیں کرتے. اگر ایک بچے کو ہم نرسری یا پریپ میں ایڈمیشن دیتے ہیں تو ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بہت سال. تو میوزک میں بھی اسی طرح ٹائم لگتا ہے. تو یہ ڈیوریشن بڑھتی جاتی ہے، لیکن یہ کام تب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں. عاشر بھائی، جب آنکھیں بند کر کے آپ طبلہ بجا رہے ہوتے ہیں، دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یہ ایک بندہ الگ دنیا میں چلا جاتا ہے، ایسے جیسے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے کسی سے، فضاؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے بندہ. واہ. اور یہ تو ایک سحر ہے، جادو ہے یہ میوزک، اور اس میں بندہ گم ہو جاتا ہے. ناصر بھائی، یہاں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور عاشر بھائی آپ سے بھی، اور بہت زیادہ شکریہ کے ساتھ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنی خوبصورت میوزک بھی سنائی. میرے لیے تو یہ بڑی خوبصورت محفل موسیقی بھی بن گئی جی. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی آپ کا بھی عمر بھائی، ہم بہت شکر گزار ہیں. آپ نے ٹائم نکالا، آپ پشاور سے یہاں تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، خیریت سے آپ کو اپنے شہر میں لے کے جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اجازت دیجیے گا. بہت مہربانی. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے جناب. اوکے سر. خدا حافظ. خدا حافظ. چٹیا چنا تیری چاندنی کا پھولا. ان دونوں بھائیوں سے مل کر ایک بات پھر دل میں اتر گئی کہ ہنر کوئی بھی ہو، اگر انسان اسے محنت، عزت اور لگن سے اپنائے تو وہی ہنر اس کے گھر کا سہارا بن جاتا ہے. ان کی موسیقی صرف دھنیں نہیں، یہ ان کی برسوں کی محنت، ان کا روزگار اور ان کے خاندان کی امید ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس ہنر میں برکت دے اور ان کی محنت کو ہمیشہ عزت اور روزگار عطا فرمائے. آمین.